السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عداوت کے 54 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر ماریہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تبھی وہ اسجد کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہتی ہے اور اسے پوچھتی ہے اگر کوئی غلطی ہوگی تو کیا تم مجھے معاف کر دو گے۔ اتنی دیر میں نتاشا کے ابو جب بیبی کی باتیں سنتے ہیں تو انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح باتیں کر کے گئی ہے۔ نتاشا کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اس کی تو عادت ہے۔ لیکن اس کے ابو کو ایک دم دل میں درد ہونے لگ جاتی ہے اور انہوں نے میجر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ نتاشا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فوراً ایمبولینس بلاتی ہے اور اپنے بابا کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہے۔ یہاں پر رشیدہ بی بی بھی گر جاتی ہے، تبھی اسجد آتا ہے اور ان کی بینڈیج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امی اپنا خیال رکھا کر۔ اس کی امی کہتی ہے تم پریشان نہ ہو۔ ریحان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اریبہ کے بیہیویئر سے۔ اسے کہتا ہے کہ یہ کب تک چلتا رہے گا، تم گھر کا بھی کوئی کام نہیں کر رہی ہو۔ تبھی اریبہ اسے بدتمیزی کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی اور میں ایسی ہی رہوں گی، بہت خدمتیں کر لی ہیں تمہاری اور تمہاری بچوں کی۔ یہاں پر اسجد جاتا ہے ماریہ کے پاس اور اسے بتاتا ہے کہ نتاشا کے ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، میں فی الحال وہاں پر جا رہا ہوں۔ دوسری طرف اسجد جب ہاسپٹل جاتا ہے تو نتاشا کو کہتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا تمہارے ابو کو؟ تو کچھ بھی نہیں، ایسی ٹینشن تھی۔ نتاشا کہتی ہے کہ سب کچھ تمہاری بہن کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے اتنی زیادہ میرے کردار کے بارے میں باتیں کی ہیں جو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ اسجد گھر آتا ہے اور گھر آ کر بھی بیبی پہ چلانے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گری ہوئی حرکت کرو گی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پہلے تم نے انکسار کی زندگی کو جینا حرام کر کے رکھا تھا، اب تم اس کے گھر چلی گئی۔ نتاشا کے بیبی کہتی ہے کہ ظاہری بات ہے وہ میرے شوہر پہ ڈالے ڈال رہی تھی تو میں تو اسے منع کروں گی نا، اور اس کے باپ کو بھی تو یہ سب باتیں پتہ لگنی چاہیے۔ رشیدہ بیبی بھی پریشان ہو جاتی ہے بیبی کے روز روز ان باتوں سے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم یہ کام سب کچھ چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو۔ دوسری طرف انکسار جاتا ہے اور جا کر نتاشا کو دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا، انکل کی طبیعت تو بالکل ٹھیک تھی۔ تبھی نتاشا اسے بتاتی کہ سب کچھ بیبی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ ہمارے گھر آئی تھی اور اتنی زیادہ باتیں سنا کر گئی ہے تمہارے اور میرے بارے میں۔ انکسار کو جب یہ باتیں پتہ لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بیبی سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، روز کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دے کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر اسجد کو بھی بہت غصہ آیا ہوا ہوتا ہے بیبی پہ۔ وہ ماریہ کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی گری ہوئی حرکتیں کرے گی۔ ماریہ سے کہتی ہے کہ ہاں ظاہری بات ہے بیبی پتہ نہیں ایسے کیوں کر رہی ہے، حالانکہ کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یہ سب باتیں بیبی بھی سن رہی ہوتی ہے اور وہ اندر ہی آ جاتی ہے کمرے کے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر کو وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، میں کیسے چپ رہ سکتی ہوں؟ میں تو دیکھنا اس کو یہ سب کچھ سبق سکھا کے ہی رہوں گی، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہے؟ تبھی اسجد اسے کہتا ہے کہ تمہاری یہ غلط فہمی ہے اور تمہاری گندی سوچ کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، تم پتہ نہیں سب کی زندگی کو حرام کر کے ہی سکون لوگی۔ یہاں پر نتاشا فوراً ڈاکٹر سے پوچھتی ہے اپنے ابو کی طبیعت کے بارے میں۔ انکسار بھی ہاسپٹل ہی ہوتا ہے، تبھی ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ فی الحال ان کی طبیعت سٹیبل نہیں ہے، ان کے لیے دعا کریں، اگلے 48 گھنٹے ان کے لیے کریٹیکل ہے۔ نتاشا یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو اپنے ڈیڈ کے علاوہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کیسے میں رہوں گی۔ یہاں پر بیبی جب انکسار گھر آتا ہے تو اس پہ چلانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہیں پر رہ لیتے، تمہیں تو ویسے بھی موقع چاہیے نتاشا کے ساتھ رہنے کا اور اب تو موقع بھی مل گیا۔ انکسار کہتا ہے کہ تمہاری جیسی گھٹیا سوچ کو میں کچھ نہیں کر سکتا، ویسے بھی جو تم نے حرکت کی ہے اس کے بعد تو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بچے بھی ان کی لڑائی سے آوازار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اریبہ جیسے ہی شاپنگ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی ملاقات فہد سے ہو جاتی ہے تو فہد کہتا ہے کہ میں بل پے کر دیتا ہوں اور آؤ کہیں بیٹھ کے کچھ کافی شوفی پی لیتے ہیں۔ انکسار اگلی صبح اٹھ کر جب آفس جا رہا ہوتا ہے تو ناشتہ نہیں کرتا، تبھی ماریہ کہتی ہے کہ آپ ناشتہ کر لیں، اگر ناشتہ نہیں بھی کرنا تو چائے پیتے جائے، میں نے ناشتہ ویسے لگا دیا۔ بیبی کہتی ہے کہ رہنے دو، اسے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی اسے تو موقع چاہیے تھا اور اب تو موقع بھی مل گیا ہے نتاشا کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے کا۔ انکسار غصے میں چلا جاتا ہے، تبھی ماریہ کہتی ہے کہ بیبی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ بیبی کہتی ہے کہ ہاں مجھے تمہارا بھی صاف پتہ ہے، تمہاری وجہ سے بھی رات اسجد نے مجھے بہت باتیں سنائی، جس دن اسے تمہاری اصلیت کا پتہ لگ گیا نا تب اسے پتہ لگے گا۔ رشیدہ بیبی کہتی ہے کہ ماریہ کو دھمکی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہوں۔ تبھی بیبی کہتی ہے کہ ہاں جی آپ ساتھ ہیں، اس نے تو آپ سے بھی جھوٹ بولا ہوا ہے، فہد ہی وہ انسان ہے جس سے اس کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر وہ حیران ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اریبہ بھی فہد کو سب باتیں بتاتی ہے کہ کس طرح اس کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھا ہے ریحان نے۔ فہد کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ گزارا ہی کیوں کر رہی ہو، میں تو خود سوچ کے حیران ہوں، تم سے چھوڑ کیوں نہیں دیتی، میں تمہیں اپنا لوں گا۔
यहाँ पर अजंत आता है और आकर अंबर के घर वालों को कहता है कि बस आपने फिक्र नहीं करनी है। तभी उसकी अम्मी कहती है कि तुमने तो कभी भी हमें बेटे की कमी महसूस होने नहीं दी, काश तुम्हारी और अंबर की शादी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। अजंत ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं आपका बेटा ही हूँ, बस आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ही वो चला जाता है तो अंबर अपनी अम्मी को कहती है कि आपको ये बात उसके सामने नहीं करनी चाहिए थी रिश्ते की, वो क्या सोचेगा। उसकी अम्मी कहती है कि जो बात मेरे दिल में थी मैंने वो बात कर दी है। जाहिर बात है मुझे हसरत तो थी ना कि वो हमारा दामाद बनता और तुम्हारा शौहर। दूसरी तरफ इनकसार आता और आकर नताशा को कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नताशा कहती है कि मैं खुद भी यही दुआ कर रही हूँ क्योंकि मैं तो उनके बगैर रह ही नहीं सकती हूँ। यहाँ पर मारिया आती है और आकर अपनी सास को कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बेबी ने आपको गलत तरीके से बताई है। लेकिन रशीदा बीबी कहती है तुमने मुझसे क्यों छुपाया, अगर फहद ही वो इंसान था तो मुझे पहले ये बात बता देती तो मैं अजंत को कभी उससे पार्टनरशिप ना करने देती। इतनी देर में अजंत भी आ जाता है। वो मारिया को रोता हुआ देख कर कहता है कि इसे क्या हो गया है, कहीं बेबी ने तो नहीं कुछ कहा। उसकी अम्मी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं, बस इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, मैं जूस बना के दे दूँगी तो ठीक हो जाएगा। अजंत भी खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर इनकसार नताशा को कहता है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अंकल को भी होश आ गया है। यहाँ पर इफ़त आती है और आकर अरीबा को कहती है कि ये कब तक ऐसे चलता रहेगा, तुम घर के काम नहीं कर रही हो ना ही रेहान पे ध्यान दे रही हो। अरीबा कहती है कि मैं थक गई हूँ और अब मैं इस घर की मज़ीद जिम्मेदारियाँ नहीं उठाना चाहती। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।